بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50 نمبر پر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور یہ سورہ القصص کے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں آیت مبارکہ جو ہے وہ 111 ہے، جبکہ رکوع 12 ہیں۔ عنوان سورت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باقی ادیان سے نسبت کیا ہے؟ جس طرح آپ انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں، اسی طرح آپ کا دین امام الادیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس الزام سے پاک ہے کہ بظاہر الفاظ میں یہ فرمائے کہ اس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور حقیقت میں سیر نہ ہو بلکہ محض ایک خواب دیکھا ہو۔ معراج مبارک کی سیر ایسی ہی تھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیر کوہ طور۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ بنی اسرائیل مع سورۃ النحل۔ سورۃ النحل میں مشرکین کے مطالبہ عذاب کو پورا کرنے کا ذکر تھا۔ مشرکین از راہ عناد و استہزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں اس میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سخت ترین قحط سالی میں مبتلا کر دیا، جس کا ذکر سورہ نحل میں ضرب اللہ مثلا قریۃ میں مذکور ہے۔ مگر وہ عذاب ایسا تھا کہ جس سے ہلاک نہیں کیے گئے بلکہ صرف تکلیفوں میں ڈالے گئے تاکہ انہیں مشرکانہ اعمال کا احساس ہو اور وہ اس عذاب سے عبرت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد ان سے عذاب قحط سالی کا اٹھا کر انہیں مزید موقع دیا گیا کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں اور شرک سے باز آ جائیں، مگر وہ ظالم اعمال مشرکانہ سے باز آ جانے کے بجائے مزید ضد اور عناد میں پڑ رہے ہیں، اور ایک بے جا مطالبہ پیش کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو جائے تو ہم مسئلہ توحید کو مان لیں گے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ سے کہا گیا ہے کہ ہم معجزہ معراج شریف دے رہے ہیں کہ اگر اب بھی نہیں مانو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتی وہ ہلاک کر دی جاتی ہے، جیسا کہ قوم سمود اور فرعون نے معجزہ مانگا اور نہ ماننے پر ہلاک ہوئے۔ خلاصہ سورہ بنی اسرائیل یہ ہے کہ اس صورت میں 2 قسم کی آیات آئیں گی۔ نمبر 1، آیت توحید جس کی خاطر معجزہ دکھایا گیا۔ نمبر 2، وہ آیات جس میں معجزات کا ذکر ہوگا جس سے مقصد تخویف ہوگی، یعنی اگر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانو گے تو ہلاک کیے جاؤ گے۔ اس صورت کا دعویٰ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ سے بیان ہوگا۔ آیت توحید ایک دلیل وحی، 3 دلائل نقلی اور 6 دلائل عقلی ہوں گے۔ آیات معجزات 5 ہوں گی، باقی صورت میں زجر، تخویف، بشارتیں مذکور ہوں گی۔ خلاصہ در خلاصہ اس صورت میں ایسے 4 امور کا بیان ہوگا جس کا مرتکب عذاب خداوندی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شرک مستمرہ۔ نمبر 2، توہین شعائر اللہ۔ نمبر 2 اور نمبر 3، اخراج الرسل من البلاد۔ نمبر 4، استہزاء بالرسل، اور اس کے واقعات بیان ہوں گے۔ تفصیلی دلائل سورہ بنی اسرائیل: آیات توحید، دلیل وحی، دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ، آیات معجزات۔ دلیل وحی: سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت نمبر 1، رکوع نمبر 1۔ دلیل نقلی: پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سے لے کر دونی وکیلا تک ہے، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 2۔ دوسری دلیل نقلی: انبیاء علیہم السلام ملائکہ کرام سے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آیت نمبر
56 اور 57 رکوع نمبر 6۔ تیسری دلیل نقلی از علماء اہل کتاب ان الذین اوتوا العلم رکوع نمبر 12 آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک۔ دلائل عقلی، پہلی دلیل عقلی انہ هو السمیع البصیر رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1۔ دوسری دلیل عقلی وجعلنا اللیل والنہار رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12۔ تیسری دلیل عقلی ان ربک یبسط الرزق رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30۔ چوتھی دلیل عقلی وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 66۔ پانچویں دلیل عقلی رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رکوع نمبر 7 آیت نمبر 66۔ چھٹی دلیل عقلی قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 100۔ آیات معجزات، پہلی آیات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آیت نمبر 1 رکوع نمبر 1۔ دوسری آیت ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا آیت نمبر 9۔ تیسری آیت وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون آیت نمبر 59۔ چوتھی آیت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا آیت نمبر 73۔ پانچویں آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بَيِّنَاتٍ آیت نمبر 101۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔